السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، ہم نے صحابہ رسول کے کوشچن آنسرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو آج ہمارے ساتھ پھر سے بڑے بابا ہیں، تو ہم بڑے بابا سے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کوشچنس پوچھیں گے۔ تو چلیں پوچھتے ہیں۔ بڑے بابا، آپ بتائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ابتدائی حالات کیا تھے؟ نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ناظرین، ہم نے اسلام کی مقدس شخصیات کا یہ جو تذکرہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں آج ہم جس اسلام کی مقدس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین، اس سے پہلے ہمارے چینل کا نام میرے ذاتی نام پہ تھا پروفیسر احمد اقبال، لیکن آج سے اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے اپنے چینل کا نام بھی تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ہم اسلام کی مقدس شخصیات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ہم نے اس چینل کا نام بھی انگریزی میں نوبل لائفز آف اسلام، نوبل لائفز آف اسلام، اور اردو میں اسلام کی مقدس شخصیات، مقدس پرسنالٹیز، تو یہ نام رکھا ہے۔ تو آئندہ یوٹیوب میں اسی نام سے اس کو سرچ کیا جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بنت زہرا نے پہلا سوال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ابتدائی حالات کیا تھے؟ تو ابتدائی حالات میں آپ کے والد صاحب کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس طرح سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا علی علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام اور کنیت ام الفضل تھی۔ تو آپ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور آپ کے 2 بھائی اور تھے۔ ایک بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام فضل، اور چھوٹے بھائی کا نام عبید اللہ تھا۔ تو اس طرح سے آپ 3 بھائی تھے۔ آپ کو گھٹی کس نے پلائی؟ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ چند ہاشمیوں کے اور بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھٹی پلائی تھی۔ اس زمانے میں بھی گھٹی کا رواج ہوتا تھا، اور محدثین، مفسرین اور علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسی گھٹی کا ہی اثر تھا کہ آپ کے اندر تقوی، طہارت، حکمت، فصاحت، بلاغت، خیر کثیر، یہ خوبیاں آپ کے اندر پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہو گئی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی کا اثر تھا۔ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے گھریلو تعلقات کیسے تھے؟ تو حضرت عمر آپ کے والد صاحب کے دوست تھے، حضرت عباس کے، اور حضرت عمر کے گھر کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عباس کے خانوادہ کا آپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور دوستانہ تھے، جیسے آج کل سریکی میں کہتے ہیں پگ وٹی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے 2 واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور زبان زد عام ہے، کہ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور آپ نے سنا تو جا کے بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارا، اور پھر جب کسی نے کہا تو آپ نے کہا مجھے سنائے، اور جب قرآن کی آیتیں سنی تو اتنا اثر ہوا کہ پھر آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ حضرت عباس کی ترغیب پہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کو حضرت عباس نے مسلمان کیا تھا، اور مسلمان ہونے کی نصیحت اور ترغیب دی تھی، اور مسلمان ہونے کے فائدے اور ان کے نقصانات سے ڈرایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ حضرت عباس کی باتیں آپ کے ذہن میں
بیٹھ گئیں اور ان کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس طرح سے آپ مسلمان ہو گئے. تو یہ دو واقعات تاریخ میں ہیں. تو بہت سے مفکرین اس دوسرے واقعے کی بھی حمایت کرتے ہیں اور میری ذاتی رائے اور میری ذاتی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ دوسرا واقعہ زیادہ صحیح ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بہن کو مار رہے ہوں تو حضرت عباس نے اس وقت سمجھایا ہو. ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعے اکٹھے ہو گئے ہوں، لیکن میری رائے کے مطابق یہ واقعہ دوسرا ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عباس ان کو مل گئے اور پھر انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ پھر آپ کے اوپر اثر ہوا اور آپ مسلمان ہو گئے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا. کیا بچپن میں حضرت عمر کو حضرت عبداللہ مشورہ دیتے تھے؟ ہاں بالکل مشورہ دیتے تھے اور آپ ان کو مشیر کی جگہ سمجھتے تھے. حضرت عمر آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ کی دانائی اور حکمت کے بہت زیادہ قائل تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کے لعاب دین سے جو حکمت اور دانائی آپ کو عطا ہوئی تھی وہ حضرت عمر ان کو جانتے تھے اور اس طرح سے مشکل کاموں میں آپ سے ہی مشورہ لیتے تھے. کیا بچپن میں آپ حضور کے ساتھ رہتے تھے؟ جی بالکل رہتے تھے. بچپن میں اپنے بچوں کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے، وضو کے لیے پانی آپ کے لیے بھر کے لاتے تھے اور جتنی دیگر ذاتی خدمات ہیں وہ انجام دیتے تھے. اور اس طرح سے حضور آپ کو دعا بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سواری پہ بھی پیچھے بٹھاتے تھے. حضور نے آپ کو کیا دعا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کی اور کیا دعا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس شخص کو حکمت عطا ہو جائے تو اس کو خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے. یعنی جس شخص کو اللہ حکمت عطا کر دے تو گویا اللہ نے اس کو خیر کثیر عطا کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ دعا بن کے آپ کے ساتھ لگ گئے اور پھر حضور نے آپ کو حکمت و دانائی کی بھی دعا کی. تو بچپن میں آپ کی حالت یہ تھی کہ بڑے بڑے بزرگوں سے بھی آپ دانائی میں بہت آگے نکل گئے تھے اور سبقت لے گئے تھے. بزرگ بھی آپ کا احترام کرتے تھے اور آپ کی دانائی اور حکمت کے معترف تھے اور بزرگ صحابہ کرام آپ کی شاگردی بھی اختیار کرتے تھے کہ ان کے پاس علم اور فضل اس طرح سے تھا کہ بڑے بھی یہاں سے آ کے حاصل کرتے تھے. آپ کا ذہن اور یادداشت کیسی تھی؟ پاکیزہ ذہن کے مالک تھے اور مضبوط یادداشت کے مالک تھے. تو آپ کی ذہانت اور یادداشت کی یہ حالت تھی کہ بہت سی حدیثیں آپ کو یاد تھیں. حضور آپ کو خاص طور سے دین کی باتیں بتاتے تھے اور یہ یاد رکھتے تھے اور بعد میں ساری زندگی صحابہ کرام اور پھر تابعین آپ سے دین سیکھتے رہے. معرفت رسول کتنی تھی؟ حضور کی معرفت اور حضور کا احترام بے حد و بے حساب تھا. آپ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ آپ ان کی ہر بات کو غور سے سنتے تھے، دل سے لیتے تھے اور پھر اس کو پلے باندھ کے رکھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے اور پھر اپنی حکمت اور دانائی کے ذریعے سے دوسروں کو سکھاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کی حالت میں بالکل آپ کے اپنے پہلو میں کھڑا کیا. تو جب حضور نے تکبیر تحریمہ شروع کی اور نماز میں قیام شروع کیا تو آپ آہستہ آہستہ پیچھے چلے گئے. تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے اور جب نماز ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو ساتھ کھڑا کیا تھا، آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے احترام کی وجہ سے اور آپ کے عظمت و جلال کے روب کی وجہ سے ایسا کیا کہ اب میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کی برابر میں کھڑا ہو جاتا، تو میں احتراماً پیچھے چلا گیا. تو یہ آپ کی معرفت اور آپ کا احترام تھا. آپ کا حافظہ کتنا تھا؟ آپ کا حافظہ کمال پہ تھا، بے شمار حافظہ تھا اور سیاستہ میں 1660 حدیثیں یا اس سے بھی زیادہ یہ آپ سے آئی ہیں اور دیگر مختلف کتابوں میں. اور آپ اس طرح سے حدیثوں کے حافظ بھی تھے اور حدیثوں کے راوی بھی تھے. 13 سال کی عمر
بعد کس کے ساتھ رہے اور کس کے شاگرد رہے؟ تو آپ 13 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ اس کے بعد ساری عمر حضرت علی کے ساتھ رہے۔ تو جوانی میں حضرت علی کے شاگرد رہے، اور پھر حضرت علی کے بھی اس دنیا کے جانے کے بعد پھر آپ باقی صحابہ کے اور دیگر لوگوں کے اور تابعین کے استاد بن گئے، اور پھر ان کو دین سکھاتے رہے۔ آپ نے حضرت علی سے کون کون سے علوم سیکھے؟ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے علم تفسیر کے علاوہ شان نزول کا علم، یعنی قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، جنگ میں نازل ہوئی ہے، امن میں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، دریا پہ نازل ہوئی ہے، خشکی پہ نازل ہوئی ہے، کس جگہ ہوئی ہے اور کس کی شان میں ہوئی ہے، اس سارے علم کو شان نزول کا علم کہتے ہیں۔ یہ سب کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے حضرت علی سے حلال و حرام کا علم سیکھا، وراثت کے علوم سیکھے، پھر اشعار اور کلام عرب سے آپ نے علم سیکھا، اور تاریخ عالم اور تاریخ عرب کا علم سیکھا، اور پھر آپ سے فصاحت و بلاغت سیکھی، اور پھر منطق سیکھی، آپ سے شجاعت سیکھی، آپ سے سخاوت سیکھی، اور آپ سے عدل و انصاف سیکھا۔ تو الغرض جملہ انسانی جو فضائل ہیں، جو اوصاف ہیں اور جو کمالات ہیں، وہ آپ نے حضرت علی سے سیکھے اور حاصل کیے، اور آپ کا علم و تقویٰ بے مثال تھا۔ تفسیر بالمعصور کیا ہے؟ بنت زہرا نے کیا یہ سوال ذرا مشکل ہے، تو اس کو ذرا سب لوگ غور سے سنیں کہ تفسیر بالمعصور کیا ہے اور پھر تفسیر بالرائے کیا ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے سننا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر بالمعصور، اور دوسری کا نام ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے وہ ہے کہ جو علماء، مفکرین اور محدثین اور مفسرین یہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک محمل ہوتی ہیں، دوسری مجمل ہوتی ہیں، ایک واضح ہوتی ہیں، دوسری غیر واضح ہوتی ہیں، ایک محکم ہوتی ہیں اور دوسری متشابہ ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے قل هو اللہ احد، تو اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ تو یہ کسی سے بھی آپ سن لیں، چاہے کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مفسر ہو یا عام آدمی ہو، تو اللہ ایک ہی ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کی تفسیر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں، اور یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو تفسیر بالمعصور کو جانتا ہو اس سے پوچھیں یا صحابہ کرام سے پوچھیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہر شخص آپ کو یہی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوسری قسم کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ اب کچھ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں خیر کثیر عطا کی ہے، اب کچھ کہتے ہیں حوض کوثر عطا کی ہے، کچھ کہتے ہیں کثرت اولاد عطا کی ہے، اور کچھ کہتے ہیں اب وہی کوثر اگر اس کا معنی حوض کوثر ہی کیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ حوض کوثر کیا ہے؟ کیا کوئی وہ حوض ہے، وہ تالاب ہے، کوئی جھیل ہے، کوئی ندی ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی نہر ہے؟ تو اس طرح سے بے شمار اس کے معنی نکلتے ہیں، اور جتنے لوگ اس کا معنی کریں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا فرق صحیح کریں گے، کسی کا معنی کچھ ہوگا، کسی کا کچھ۔ تو اس طرح کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ لیکن تفسیر بالمعصور وہ ہوتی ہے سب سے پہلے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر صحابہ اور اہل بیت کو بتائی تھی، اور پھر لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت سے تفسیر لی تھی، تو وہ تفسیر بالمعصور ہے جو نبی کی طرف سے آئی ہے۔ تو اب سب صحابہ تو تفسیر کا پورا علم یا برابر علم یا ایک جیسا علم نہیں رکھتے تھے۔ ہاں
البتہ 4 صحابہ ایسے ہیں کہ نبی پاک ان کے لیے وصیت کر کے گئے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن شریف کی تفسیر کا علم لینا ہے یا قرآن شریف کے جو جتنے دیگر علوم ہیں جو قرآن شریف سے وابستہ ہے، تو اگر آپ نے ان علوم کا علم لینا ہے تو آپ ان 4 لوگوں سے لیں گے۔ تو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ ایک حضرت علی علیہ السلام ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور چوتھے ابی ابن کعب ہیں۔ اب بعض حدیث کی کتابوں میں 1-2 نام فرق سے لکھے ہوئے ہیں، مثلا بخاری شریف میں زید ابن ارقم کا نام بھی ہے، لیکن 4 کا لفظ پورا ہے۔ آگے 4 میں جو نام بتائے گئے ہیں ان میں کہیں 1-8 نام کا فرق آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنے لمبے عرصے کی بات ہے، حدیث بتائی گئی ہے، پھر کس نے سنی اور پھر کس نے آگے بتائی، تو اتنا تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جس پہ شیعہ سنی علماء کرام زیادہ جس پہ متفق ہیں وہ نام یہی 4 ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں اور باقی 3 مولا علی کے شاگرد ہیں، اور ان میں پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ بھی بڑے مرتبے کے صحابی تھے، یہ بھی مفسر تھے، اور پھر ابی ابن کعب ہیں۔ ایک اور ہیں وہ کعب الاحبار ہیں، وہ ان کا سلسلہ، ان کی بات الگ ہے، ان کا تذکرہ الگ ہے، لیکن یہ جو مفسر قرآن ہے یہ کعب الاحبار نہیں ہے، یہ ابی ابن کعب ہیں۔ تھوڑا سا نام میں فرق ہے، نام میں مماثلت ہے، بعض اوقات لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔